سچی بات ہے کہ جو منظر آج میں دیکھ رہا ہوں اٹک کی سرزمین پر، اور کتنی پریشانیوں سے گزر کر آپ پہنچے ہوں گے، اس کا اندازہ مجھے اس لیے ہے کہ کم و بیش میرا خیال ہے کوئی آدھ گھنٹہ تو مجھے آپ لوگوں سے رابطہ کرنے میں لگ گیا، جبکہ میں یہاں کا آپ کا ہوسٹ ہوں، میزبان ہوں، آتا جاتا رہتا ہوں، کیونکہ فون چل نہیں رہے تھے اور یہ لوکیشن مجھے معلوم نہیں تھی کہ پروگرام ہے کس جگہ پر۔ تو جتنے میرے موبائل فون میں آپ کے اٹک کے نمبر تھے، میں نے کوشش کی سب کو ڈائل کرنے کی، مگر کسی سے بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ ہماری خوش نصیبی کہ ہمیں یہ جھنڈے لگے ہوئے نظر آ گئے اور ہم سیدھے یہاں پر پہنچ گئے۔ تو یہ یقیناً آج مشکلات تھیں، پھر بارش تھی، اور اس کے باوجود یہ جو اٹک کی سرزمین پر آپ نے شاندار منظر بنا دیا ہے۔ میں آج پھر چاہوں گا کہ جیسے چکوال اور بکھر کی سرزمین پر ہمارے لوگوں نے ایک نیا ریکارڈ پیش کیا تھا، تو میں قائدین کو زحمت دوں گا کہ کھڑے ہو کر ہم کلیپنگ کی شکل میں ڈسٹرکٹ اٹک کے جملہ قائدین اور فورمز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ بیٹھے گے۔ میں اس پر تحریک منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل، ان کے جملہ فورمز کے جملہ قائدین کو، کارکنان کو، اور ہر تحصیل کی لیڈرشپ کو میں اگر کروڑ مرتبہ بھی مبارکباد پیش کروں تو میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ اب میں ایک ایک کا نام نہیں لے رہا، یقیناً اس میں سب کی بھرپور کاوش ہے، اور پھر بالخصوص ہمارے محترم حاجی لطیف احمد صاحب جن کی کاوشوں کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، میں ان کو سیلیوٹ بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں نے جتنی گفتگو ابھی سٹیج پر سنی ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ مقررین کو، قائدین کو۔ قاضی شفیق الرحمان صاحب کی بڑی ہی پرمغز گفتگو تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس کنونشن کے حوالے سے انہوں نے بہت پیاری گفتگو کی، اور پیغام آپ کو جو مرکزی پیغام تھا وہ آپ تک پہنچا دیا۔ پھر ہمارے یوتھ لیگ کے محترم مجیب الرحمان صاحب نے جتنی خوبصورت گفتگو کی ہے، اور باجی عائشہ کی شاندار گفتگو، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں صرف مختصر وقت کے اندر جو آج آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تبدیلی نظام، یاد رکھیں یہ نعرہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے۔ روز ازل سے اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے انبیاء کے سلسلے کو شروع کیا، ان کی بعثت کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یہی تبدیلی نظام تھا۔ وہ جو ہر طرف شیطانی نظام نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے اس شیطانی نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کے جس سلسلے کا آغاز کیا، اس سلسلے کے آخری پیغمبر اور تاجدار ختم نبوت وہ ہمارے آقا و مولا اور محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کبھی غور کریں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا ہے، کبھی ان کلمات کو پڑھیں، ان کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر غور کریں۔ باری تعالیٰ نے بڑی بات کی ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ یہ کلمات آئے ہیں، اور بیسیکلی باری تعالیٰ ان کلمات کے اندر انٹروڈکشن اور تعارف اپنا کروا رہے ہیں۔ اب ذرا خدا کا تعارف سنیں، باری تعالیٰ اپنا تعارف کیسے کروا رہے ہیں۔ فرمایا جاننا چاہتے ہو کہ میں اللہ کون ہوں، تو فرمایا هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مبعوث کیا، بالہدی و دین الحق، ایک ہدایت کے ساتھ
اور دوسرا دین حق کے ساتھ، نظام حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ میرا وہ رسول اور میرا محبوب میری طرف سے ملنے والی اس ہدایت کی روشنی میں اس حق کے نظام کو جتنے شیطانی باطل نظام ہیں ان سارے کے سارے نظاموں پر غالب کر دیں۔ تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا اور اس مقصد کو بیان کر کے خدا تعارف اپنا کروا رہا ہے کہ اگر مجھے جاننا چاہتے ہو میں خدا کون ہوں تو فرمایا میں خدا وہ ہوں جس نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا ہے کہ سب باطل نظاموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے اور ایک ہی نظام کو اس دنیا میں رائج کر دیا جائے، اور وہ دین، وہ نظام جس کو نظام حق کہا ہے، وہ نظام میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی سیرت کی شکل میں تمہیں ملنے والا نظام ہے۔ تو گویا یہ تبدیلی نظام ہی کا ایک نعرہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے خود اس دنیا کے اندر حق کے نظام کو بھیجنے کے لیے نعرہ لگایا بھی اور اس نظام کو پھر نافذ کرنے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اور بھیج کر آپ کبھی غور کریں، اب خالی ایک شخصیت کے آ جانے سے نظام بدل نہیں جاتا، پھر اس کے لیے باقاعدہ ایک تحریک چلائی گئی اور پھر اس تحریک کے کچھ لوگ کارکن بنے، اور اس تحریک کی جو مرکزی قیادت ہے اس قیادت کا نام تو ہو گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس تبدیلی نظام کی جو پہلی تحریک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چلی، اس کے جو پہلے کارکن تھے وہ یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے، جن کو یہ شرف ملا کہ انہوں نے تبدیلی نظام کی اس تحریک کا حصہ بنے اور پھر باقاعدہ اس زمین پر انہوں نے نظام کو تبدیل کر کے دکھایا۔ مگر بنیادی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس پر بڑی توجہ کی کنسنٹریشن کی ضرورت ہے کہ ہم نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں مگر وہ نظام تبدیل کیسے ہوگا، وہ میں یہاں سے آج آپ کو بنیادی فکر دینا چاہ رہا ہوں۔ اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم مصطفی انقلاب کہتے ہیں وہ یہی تبدیلی نظام کا نعرہ ہے اور یہی خواب ہے جس کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔ مگر اس مصطفی انقلاب اور تبدیلی نظام کے خواب کو اگر ہم شرمندہ تعبیر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے رہنمائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لینا ہوگا اور ان صحابہ کرام کی سیرت سے، کردار سے رہنمائی لینا ہوگی جنہوں نے پہلی مرتبہ اس تبدیلی نظام کی تحریک کا کارکن بن کر باقاعدہ نظام کو تبدیل کر کے دکھایا۔ اللہ رب العزت نے جس قیادت کو بھیجا وہ قیادت اتنی رول ماڈل تھی کہ باری تعالیٰ نے پہلے 40 سال تک اس قیادت کے کردار کو منوایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ جانتے ہیں اور تاریخ سے کوئی بھی اس بات سے ایسا نہیں ہے کہ وہ بہرہ یاب نہ ہو کہ پھر اللہ رب العزت نے اپنے مقام کو، وہ اپنے محبوب کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور جب اپنے محبوب کے کردار کو منوا لیا تو پھر باری تعالیٰ نے اس محبوب کو یہ حکم دیا کہ اے میرے محبوب اب تبدیلی نظام کا نعرہ لگا اور اپنا تعارف کروا کہ اللہ رب العزت نے حقیقت میں مجھے بھیجا کس مقصد کے لیے، اور پھر لوگوں کو دعوت دے اور ایک نظام بنا اور تحریک چلا جس کے ذریعے پھر اس پورے نظام کو بدلا جائے گا۔ اب وہاں سے فکر لیتے ہوئے جو میں بنیادی بات آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تبدیلی نظام کی اس پہلی تحریک کے جو صحابہ کرام کارکن بنے، اللہ رب العزت نے ان کارکنان کے لیے پہلی شرط یہ رکھی کہ اس تبدیلی نظام کی تحریک کا کارکن وہ بن سکتا ہے جو پہلے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ میں اب قرآن کی ان زیادہ تفصیلات میں تو نہیں جانا چاہ رہا چونکہ یہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے، مگر میں نے یوں سمجھے کہ پورے قرآن کا ایک نچوڑ دیا ہے جو خود قرآن اس بات پر رہنمائی کرتا ہے کہ دیکھیے غلبہ اسلام کی تحریک کا ممبر بننے کے لیے پہلی شرط ہے کہ انسان کلمہ پڑھے اور دائرہ ایمان میں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔
وہ ایمان جس کے بغیر کوئی اس تحریک کا ممبر نہیں بن سکتا. کبھی آپ نے سوچا کہ وہ ایمان کیا ہے؟ ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ آپ نے بڑے خطابات سنی ہوں گے. میں اگر کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ ایک جملے میں دینا چاہوں تو یاد رکھیں، ایمان نام ہی کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اس تبدیلی نظام کی تحریک کا ممبر بننے کے لیے پہلی شرط یہ رکھی کہ اس تحریک کا ممبر وہ بن سکتا ہے جو پہلے میرے محبوب یعنی اس تحریک کی قیادت کے ساتھ اندھی محبت کرے. یہ میں اندھی محبت سوچ سمجھ کر کہہ رہا، عقل کے پیمانے پر نہیں. فرمایا باقی پیمانوں کو سب ایک طرف رکھو، بس ایسی محبت میرے محبوب سے اور اس تحریک کی قیادت سے ہونی چاہیے کہ جس محبت کے سامنے پھر دنیا کی کوئی محبت ٹک ہی نہ سکے. مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ اس دھرتی پر ہیں جو سرے سے اس محبت کے منکر ہیں. جب ہم میلاد کے مہینوں میں یا آگے پیچھے آقا کی نعتیں پڑھتے ہیں، آقا کے رخسار کی بات کرتے ہیں، زلف کی بات کرتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا لیلا مجنوں کی باتیں شروع کر دیں. کامیابی چاہتے ہو تو بس سیرت پر عمل کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی. میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا تھا. جو ایسی سوچ رکھتے ہیں نا، ان کی حالت پر تو ترس آتا ہے کہ ان بیچاروں کو حقیقت کی ابھی خبر ہی نہیں. مگر ایک غلط فہمی جو محبت کے ماننے والوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ یاد رکھیں خالی محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے. جیسے ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، کاروبار سے محبت کرتے ہیں، مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، اگر اسی طرح کی محبت کمری والے آقا کے ساتھ بھی ہو اور دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہو تو اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے، جس کے سامنے دنیا کی کوئی محبت دم نہ مار سکے، جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک دے. اگر ایسی محبت کمری والے آقا کی ذات اقدس کے ساتھ ہو تو وہ محبت ایمان کہلانے کی حقدار ہے. اور باری تعالیٰ نے پہلی شرط یہ رکھ دی کہ اگر اس تبدیلی نظام کی تحریک کا ممبر بننا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب کی ذات اقدس کے ساتھ اندھی محبت کرنا ہوگی. جس سے میں اپنے لیے رہنمائی یہ اخذ کر رہا ہوں کہ اب قیامت تک جو تحریک تبدیلی نظام کا نعرہ لگائے گی اور جو لوگ تبدیلی نظام کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہیں گے، ان کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس دور کی تبدیلی نظام کی قیادت جو اس تحریک کی قیادت ہوگی، اس قیادت کے ساتھ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وہ جو محبت جس کو ایمان کہا گیا ہے، اس محبت کی خیرات دیتے ہوئے اس قیادت کے ساتھ بھی ایسی ہی والہانہ محبت کرنا ہوگی. جب تک یہ محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی نا، یاد رکھیں کوئی خاطر خواہ نتیجہ آپ پیدا نہیں کر سکتے. یہ تحریک ہے، جماعت نہیں ہے. جماعت کچھ لوگ مل کے بناتے ہیں جن میں بہت سی پیرلل لیول کی شخصیات ہوتی ہیں، مگر تحریک ہمیشہ ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہے. اور ہماری یہ تبدیلی نظام کی تحریک جس شخصیت کے گرد گھومتی ہے، جو اس تحریک کا مرکز و محور ہے، اس تحریک کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے. اور خدا کی قسم میں جذباتی طور پر نہیں، یہ ایک حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے طاہر القادری کو بنایا ہی ایسا ہے. ان کی صورت کو دیکھیے تو تب بھی، ان کی سیرت کو دیکھیے تو تب بھی وہ شخصیت ہے ہی ایسی کہ جن کے ساتھ عشق کرنے کی ضرورت ہے. وہ خیرات ملی ہے ان کو، ان کے حسن کو حسن مصطفیٰ کی خیرات ملی ہے، اور ان کی سیرت کملی والے آقا کی سیرت کی خیرات سے بارے بجتی ہے. قربان جائیں ہم اپنے قائد پر
خدا کی قسم بڑے بڑے یہ نام نہاد لیڈروں کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اب میں نام لے کے ذکر کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، اور میں نے سچی بات ہے بڑا بغور سب کو دیکھا ہے اور دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے، کئی اسٹیجوں پر ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے. مگر اللہ رب العزت نے جو آپ کو قائد عطا کیا ہے، خدا کی قسم یہ بونے سے لیڈر ہمارے قائد کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، خاک بھی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اتنی اونچی کیا بتا، جن کی سیرت پر، کتاب پر، ان کی سیرت اور کردار پر کوئی شخص انگشت اعتراض بلند نہیں کر سکتا. بہتان لگانا، الزام لگانا یہ اور بات ہے. انہوں نے قریب سے کبھی میرے قائد کو دیکھا نہیں ہے، کبھی سنا نہیں ہے. میرے قائد کی زندگی اور ان کی سیرت اور کردار ایک سفید چادر کی مانند ہے جس پر آپ کو کوئی دھبا نظر نہیں آئے گا. تو ایسی ہستی سے کیوں نہ پیار کیا جائے؟ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو اپنے قائد کے ساتھ والہانہ محبت کرنا چاہیے، اور کامیاب وہی تحریکیں ہوتی ہیں جن کے کارکن پھر اپنی قیادت کے ایک اشارے پر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں. اور اگلی بات یاد رکھیں، میں چاہتا ہوں کہ پریکٹیکلی کو بات آپ سے کروں اور آپ کو یہ پیغام دے کے جاؤں. اور محبت خالی جذبات کا نام نہیں ہوتا کہ بس کسی ایک جلسے میں آگے، کنونشن میں آگے، بس جوش سے نعرے لگائے اور بات ختم. محبت حقیقت معنوں میں محبت تب بنتی ہے جب انسان خود کو اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ لے، ان کے نقش قدم پر چل پڑے. آپ کا قائد تو وہ ہے کہ جو آج اس علالت تباہ کے باوجود اور زندگی کے اس حصے اور عمر کے اس حصے کے باوجود بھی اب بھی حضور شیخ الاسلام ڈیلی 16 گھنٹے کام کرتے ہیں. ہماری کوئی ایک آدھ نشست ان کے ساتھ ہو جائے نا، کبھی میٹنگز ہوتی ہیں تو ہماری ایک میٹنگ کے اندر وہ 10 کام اور بھی ساتھ نپٹا رہے ہوتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں ناظم اعلیٰ صاحب؟ کون سا ہمارا کیس ہے جن پر نظر نہیں ہے؟ ان وکلاء کو ویل ان ٹائم انفارم کرنا، کل تاریخ آ رہی ہے، تیاری کرنی ہے، کیسے دلائل لے کے جانا ہے، ایک ایک شخص کو فون کرنا، پھر ان کا فالو اپ کرنا، اگلے دن کی رپورٹ لینا. کہیں پر کوئی فوتیدگی ہو گئی، کوئی ڈیتھ ہو گئی، کوئی بیمار ہو گیا، پھر ملک بھر کی تنظیمات کو آپ ذرا سامنے رکھیں نا. ہم سے ایک گھر کا نظام نہیں چلتا اور وہ شخص پوری دنیا کے اندر اپنی تحریک کو چلا رہا ہے، تو وہ آرام سے سو تو نہیں رہے، آرام تو نہیں کر رہے، خواب غفلت کے وجہ تو نہیں لے رہے. میں اب بھی بتا رہا ہوں کہ 16 گھنٹے کم از کم اس وقت بھی حضور شیخ الاسلام پریکٹیکلی باقاعدہ ورک کر رہے ہیں. اور ہم اس قائد کے کارکن ہوں اور چاہیں یہ کہ یہ تبدیلی نظام کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے اور ہم 24 گھنٹوں میں سے ڈیلی 2 گھنٹے بھی مشن کو دینے کے لیے تیار نہ ہوں، ہفتے میں 1 دن بھی نہ نکال سکے، کو مہینے میں وقت متعین نہ کریں کہ ہم نے کتنا کام کرنا ہے، تو یاد رکھیں خالی ایک جلسے اور ورکر کنونشن سے کبھی نظام تبدیل نہیں ہوا کرتے. وہ آپ قاضی صاحب کی باتیں سن چکے ہیں کہ ہم بے ساکھیوں کے سہارے پر نظام کو تبدیل نہیں کرنا چاہ رہے. اگر اقتدار میں آنا ہی مقصود ہوتا تو یہ تو پتہ نہیں کتنی آفرز ہو چکی. آپ جس اقتدار کو سمجھتے ہیں نا کہ فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، خدا کی قسم شاید ان سب کو آفرز بعد میں ہوئی ہیں، آپ کے قائد کو پہلے تھی. مگر یہ آپ اپنی بد قسمتی سمجھیں یا خوش قسمتی سمجھیں، اور میں تو اسے خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں قیادت ایسی عطا کی ہے نہ جو جھک سکتی ہے نہ بک سکتی ہے. اور اگر زمین کا سودا کر کے اقتدار میں ہم بھی آ جاتے تو یہی حال ہوتا جو آج کے حکمرانوں کا آپ دیکھ رہے ہیں. نہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے، نہ ہمارا قائد کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوتا. تو ان بیساکھیوں کے سہارے تو ہم آنا کوئی نہیں چاہتے. تو کیا خالی نعروں سے نظام تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو ویژن 2025 دیا گیا ہے، اور ویژن 2025 کو اگر آپ پڑھیں اس کی مین سٹیٹمنٹ جو کریکٹس اگر ایک جملے میں آپ کو بتانا چاہوں تو یاد رکھیں یہ مصطفی انقلاب اور تبدیلی نظام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا
جب تک کہ ایک مؤثر افرادی قوت پہلے آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ چند لوگوں کے نکلنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم جتنے اسلام آباد گئے تھے وہ میرا خیال آپ لوگوں میں سے کسی سے بھی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر وہی تعداد کوئی 5-10 گنا اس سے آگے ہوتی تو خدا کی قسم رات سے دن نہ چڑھتا، اس ملک کا نظام تبدیل ہو جاتا۔ وہ کیوں تبدیل نہیں ہوا کہ جو اس کے لیے ریکوائرڈ افرادی قوت تھی وہ ہم تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے لیے دوبارہ محنت کی ضرورت ہے اور وہ محنت ہم کر رہے ہیں۔